بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمان سورۃ التکویر۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ تہ ہو جائے۔ نمبر 1۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے میلے ہو جائے۔ نمبر 2۔ واذا الجبال سجرت، اور جب پہاڑ چلائے جائے۔ نمبر 3۔ واذا العشار عطلت، اور جب بیاتی اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ نمبر 4۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانوروں یعنی جانور میں رول پڑ جائیں، رل مل جائیں۔ نمبر 5۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا جھونکے جائیں۔ نمبر 6۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں۔ نمبر 7۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو پوچھیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی۔ نمبر 8۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پوس اتار لیں۔ نمبر 9۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب دوزخ دہکائی جائے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب بہشت پاس لائی جائے۔ نمبر 10۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر ایک جی جو لے کر آیا۔ نمبر 11۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، سو قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے سیدھے چلنے والوں دبک جانے والوں کی۔ نمبر 12۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب پھیل جائے یعنی پھیلے۔ نمبر 13۔ تفسیر نمبر 1۔ سورج کی روشنی ہو جائے گی، گویا اس کی لمبی شعاعیں جن سے دھوپ پھیلتی ہے لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی، اور آفتاب بے نور ہو کر پنیر کی چکی کی مانند رہ جائے گا، یہ بالکل نہ رہے گا۔ نمبر 2۔ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یعنی ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں اور ان کا نور زائل ہو جائے۔ نمبر 3۔ یعنی ہوا میں اڑتے پھریں۔ نمبر 4۔ قیمتی اونٹنیاں لاوارث پھریں گی۔ اونٹ عرب کا بہترین مال ہے، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی جو بیاہنے کے قریب ہو، دودھ اور بچے کی توقع پر بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن قیامت کی ہولناک زلازل کے وقت ایسے نفیس و عزیز مال کو کوئی نہ پوچھے گا، نہ مالک کو اتنا ہوش ہوگا کہ ایسی بڑھیا مال کی خبر گیری کرے۔ باقی یہ کہنا کہ ریل نکل جانے کی وجہ سے اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی محض ظرافت ہے۔ نمبر 5۔ جانور رل مل جائیں گے، یعنی جنگل کے وحشی جانور جو آدمی کے سائے سے بھاگتے ہیں مضطرب ہو کر شہر میں آ گھسیں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں، جیسے کہ اکثر خوف کے وقت دیکھا گیا ہے۔ ابھی چند سال ہوئے گنگا جمنا میں سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا ایک چھپر بہتا جا رہا ہے، اس پر آدمی بھی ہیں، سانپ وغیرہ بھی لپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ تعارض نہیں کرتا، نفسا نفسی پڑی ہوئی ہے، بلکہ زیادہ سردی کے زمانہ میں درندے جنگل سے شہر میں گھس آتے ہیں۔ تنبیہ، بعض مفسرین نے حشرت کے معنی مارنے کے اور بعض نے مار کر اٹھانے کے لیے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 6۔ سمندر آگ کی طرح جھونکے جائیں گے، یعنی سمندروں کا پانی گرم ہو کر دھواں اور آگ بن جائے جو نہایت گرم ہو کر محشر میں کافروں کو دکھ پہنچائے اور تندور کی طرح جھونکنے سے ابلے۔ نمبر 7۔ انسانوں کے مختلف جوڑے اور جماعتیں، یعنی کافر کے اور مسلم کے ساتھ، پھر ہر قسم کے نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور عقائد و اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ جماعتیں بنائی جائیں، یا یہ مطلب ہے کہ روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ نمبر 8۔ بیٹیوں پر ظلم کا ہی سوال ہوگا۔ عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، بعض کو یہ عادت تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے وہ ہمارا ہی داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کر دیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر اس کو قتل کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ نمبر 9۔ آسمان کا پوس اتارا جائے گا، جیسے جانور کا بعد ذبح کے پوس اتار لیتے ہیں، اس سے تمام اعضاء اور رگ و ریشہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اس کے اوپر کی چیزیں ظاہر نظر آئیں گی، اور غمام کا نزول ہوگا جس کا ذکر 19ویں پارے میں آیت وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ الآخر سے ہوا ہے۔ نمبر 10۔ دوزخ دہکائی جائے گی اور جنت قریب لائی جائے گی، یعنی دوزخ بڑے زور و شور کے ساتھ دہکائی جائے اور بہشت متقیوں کے نزدیک کر دی جائے، جس کی رونق بہار دیکھنے سے عجیب مسرت و فرحت حاصل ہو۔ نمبر 11۔ ہر آدمی اپنا عمل جان لے گا، یعنی ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ نمبر 12۔ سیاروں کی چال کی قسم، کئی سیارے مثلا زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد کی چال اس ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلیں، یہ سیدھی راہ ہوئی، اور کبھی ٹھٹک کر الٹے پھریں، اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے دنوں تک غائب رہیں۔ نمبر 13۔ یہ جب جانے لگے، اس لفظ کے 2 معنی آتے ہیں، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب دم بھرے یعنی سانس لے وے۔ نمبر 1۔ انہ لقول رسول کریم، مقرر یہ کہ ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا، مطاع ثم امین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر ہے۔ نمبر 2۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ تمہارا رفیق کچھ دیوانہ نہیں۔ نمبر 3۔ ولقد رآہ بالافق المبین، اور اس نے دیکھا ہے اس فرشتہ کو آسمان کے کھلے کنارے کے پاس۔ نمبر 4۔ وما هو علی الغیب بظنین، اور یہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں۔ نمبر 5۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کہا ہوا نہیں
نہیں ہے کسی شیطان مردود کا۔ نمبر 6 فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ نمبر 7 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے جہان بھر کے واسطے۔ نمبر 8 تفسیر نمبر 1 صبح کی سانس لینے کی قسم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں گویا آفتاب کو دریا میں تیرنے والی مچھلی سے تشبیہ دی اور طلوع سے پہلے اس کے نور کے منتشر ہونے کو دم ماہی سے نسبت کی۔ جیسے مچھلی دریا میں آنکھوں سے پوشیدہ گزرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی اڑتا اور منتشر ہوتا ہے، اسی طرح آفتاب کی حالت قبل طلوع اور قبل روشنی پھیلنے کی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ دم صبح کنایہ ہے نسیم سے جو طلوع صبح کے قریب موسم بہار میں چلتی ہے۔ ان قسموں کی مناسبت تنبیہ، ان قسموں کی مناسبت آئندہ مضمون سے یہ ہے کہ ان ستاروں کا چلنا، ٹھہرنا، لوٹنا اور چھپ جانا ایک نمونہ ہے اگلے انبیاء پر بار بار وہی آنے اور ایک مدت دراز تک اس کی نشانی باقی رہنے، پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہو جانے کا، اور رات کا آنا نمونہ ہے اس تاریک دور کا جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے دنیا پر گزرا، کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہ رہی تھی اور وہی کے آثار بالکل مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد صبح صادق کا دھم بھرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہاں میں تشریف لانا اور قرآن کا اترنا ہے۔ ہر چیز کو ہدایت کے نور سے دن کی مانند روشن کر دیا، گویا اگلے انبیاء کا نور ستاروں کی طرح تھا، اور اس نور اعظم کو آفتاب درخشاں کہنا چاہیے۔ وَلَنِعْمَ مَا قِيلَ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يَظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلْمِ حَتَّى إِذَا اطَّلَعَتْ فِي الْكَوْنِ هَدَاهَا لِلْعَالَمِينَ وَأَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا، فرشتوں کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں چھپ جانے کے مشابہ ہے، اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا قرآن کی سبب ظلمت، کفر دور ہو جانے اور نور ہدایت کے پوری طرح ظاہر ہو جانے کے مشابہ ہے۔ اس تقریر کے موافق مقسم بھی کی مناسبت مقسم علیہ سے زیادہ واضح ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چند صفات۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا، اس میں 2 واسطے ہیں، ایک وہی لانے والا فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کی صفات وہ ہیں جن کے معلوم ہونے کے بعد کسی طرح کا شک و شبہ قرآن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا۔ کسی روایت کی صحت و تسلیم کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ درجہ کا ثقہ، عادل، ضابط اور امانت دار ہو، جس سے روایت کرے اس کے پاس عزت و حرمت کے ساتھ رہتا ہو، بڑے بڑے معتبر ثقات اور اس کی امانت وغیرہ پر اعتماد کلی رکھتے ہوں، اسی لیے اس کی بات بے چون چرا مانتے ہوں۔ یہ تمام صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام میں موجود ہیں۔ وہ کریم یعنی عزت والے ہیں جن کے لیے اعلیٰ نہایت متقی اور پاک باز ہونا لازم ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وفی الحدیث الکرم والتقوی، بڑی قوت والے ہیں، جس میں اشارہ ہے کہ حفظ و ضبط اور بیان کی قوت بھی کمال ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ ربوبیت میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ آسمان کے فرشتے ان کی بات مانتے اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ یہ تو رسول ملکی کا حال تھا، آگے رسول بشری کا حال سن لیجئے۔ نمبر 3 تمہارے رفیق پر جنوں کا الزام غلط ہے، یعنی بعثت سے پہلے 40 سال تک وہ تمہارے اور تم اس کے ساتھ رہے، اتنی طویل مدت تک اس کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ کیا، کبھی ایک مرتبہ اس میں جھوٹ، فریب یا دیوانہ پن کی بات نہ دیکھی، ہمیشہ اس کے صدق و امانت اور عقل و دانائی کے معترف رہے۔ اب بلا وجہ اسے جھوٹا یا دیوانہ کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ وہی تمہارا رفیق نہیں جس کے رتی برابر احوال کا تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو؟ اب اس کو دیوانہ کہنا بجز دیوانگی کے کچھ نہیں۔ نمبر 4 حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی صورت میں دیکھنا، یعنی مشرقی کنارہ کے پاس اس کی اصلی صورت میں صاف صاف دیکھا، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے سے میں کچھ اشتباہ و التباس ہو گیا ہوگا، جس کو فرشتہ سمجھ لیا ہو وہ واقع میں فرشتہ نہ ہوگا۔ سورہ نجم میں پہلے آ چکا، فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں، یعنی یہ پیغمبر ہر قسم کی غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہو یا مستقبل سے، یا اللہ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شرعیہ سے، یا مذاہب کی حقیقت و بطلان سے، یا جنت و دوزخ کے حوال سے، یا واقعات و بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا، نہ اجرت مانگتا ہے، نہ نذرانہ، نہ بخشش۔ پھر کاہن کا لقب اس پر کیسے چسپاں ہو سکتا ہے؟ کاہن محض ایک جزئی اور نامکمل بات غیب کی 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے، اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر بخیل ہے کہ بدون مٹھائی یا نذرانہ وغیرہ وصول کیے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتا۔ پیغمبروں کی سیرت سے کاہنوں کی پوزیشن کو کیا نسبت؟ نمبر 6 یہ شیطان کا قول نہیں، بھلا شیطان ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیوں سکھلانے لگا جس میں سراسر بنی آدم کا فائدہ اور خود اس ملعون کی تقبیح و مذمت ہو۔ نمبر 7 یعنی جب جھوٹ، دیوانگی، تخیل و توہم اور کہانت وغیرہ کے سب احتمالات مرفوع ہوئے
تو بجز صدق و حق کے اور کیا باقی رہا؟ پھر اس روشن اور صاف راستہ کو چھوڑ کر کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ نمبر 8 قرآن کی نسبت جو احتمالات تم پیدا کرتے ہو سب غلط ہیں۔ اگر اس کے مضامین و ہدایت میں غور کرو تو اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ یہ سارے جہان کے لیے ایک سچا نصیحت نامہ اور مکمل دستور العمل ہے جس سے ان کی دارین کی فلاح وابستہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو کوئی چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے۔ نمبر 1 وما تشاؤون الا ان شاء اللہ رب العالمین، اور تم جب بھی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہان کا مالک۔ نمبر 2 تفسیر نمبر 1 یعنی بالخصوص ان کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہیں، عناد اور کج روی اختیار نہ کریں کیونکہ ایسے ہی لوگ اس نصیحت سے منتفع ہوں گے۔ نمبر 2 یعنی فی نفس قرآن نصیحت ہے لیکن اس کی تاثیر مشیت الہی پر موقوف ہے جو بعض لوگوں کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لیے کسی حکمت سے ان کے سوء استعداد کے بنا پر متعلق نہیں ہوتی۔ سورۃ اختتام کو پہنچی۔